اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاتا للمطیعین الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلوات پڑھتے پر محمد لائق صد احترام عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، آپ کے علاقے آپ کی بستی کا یہ تاریخی اور عظیم الشان پروگرام جو ایک مرتبہ پھر اپنی تاریخ لکھنے جا رہا ہے اور اس تاریخ کے ہم اور آپ گواہ بننے جا رہے ہیں، شاہد بننے جا رہے ہیں۔ جہاں بھی نام حسین پہ مجمع جمع ہوتا ہے، وہ گلی ہو، چوراہا ہو، گاؤں ہو، شہر ہو، قصبہ ہو یا ملک ہو یا راجدھانی ہو، وہ مجمع جمع ہو کے دنیا کو بتاتا ہے کہ دنیا والوں دیکھ لو، نہ حسین کل اکیلا تھا، نہ حسین آج اکیلا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، لوگ مٹ گئے، حسین باقی رہا، حکومتیں مٹ گئیں، حسین باقی رہا، کتابیں ختم ہو گئیں، حسین باقی رہا، منبر ٹوٹ گئے، حسین باقی رہا، خطیب مر گئے، حسین باقی رہا، یزید مٹ گیا، حسین باقی رہا۔ یہ اتنا بڑا مجمع جو ہر جگہ جہاں بھی مجلس کا پوسٹر لگتا ہے، اکثر چہرے وہی ہوتے ہیں جو ہر جلوس ہر مجلس میں آپ کو آگے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ کس سے ملنے کے لیے آتے ہیں؟ کیا پورے سال ان کے پاس ملنے کے لیے وقت نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ یہاں کسی اور سے ملنے نہیں، انہیں بتایا گیا ہے بچپن میں کہ جب تم کسی مجلس میں جاتے ہو تو بانی مجلس سے ملنے نہیں جاتے، ایک ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور وہ ماں وہ ہے کہ جس نے وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے، پیمان لیا ہے، یا رسول اللہ، اے میرے بابا، جب تک میرے حسین پہ رونے والا ایک ایک جنت نہ جائے گا، فاطمہ جنت نہ جائے گی۔ یہ جملہ، یہ واقعہ ہزارہ مرتبہ آپ نے منبر سے، علماء سے، خطبہ سے، ذاکرین سے، واعظین سے سنا ہے، مگر کبھی اس پہ رک کے گفتگو نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ ابتدائے تقریر میں تھوڑی دیر اس پہ رک کے بات کی جائے تاکہ ایک قوم کے جوان کو جو مجلس میں آتا ہے اسے پتہ ہو کہ اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، یہاں کھانا کھانا، یہ اس کا اجر نہیں ہے، نہیں، یہ تو حسین کے ذکر کو شرف ہے کہ حسین کی مجلس میں جب کوئی آتا ہے تو وہ کسی طریقے سے خالی نہیں جاتا، اسے جسمانی طور پہ بھی کچھ دیا جاتا ہے اور روحانی طور پہ بھی کچھ دیا جاتا ہے۔ جسمانی طور پہ تبرک حسین دیا جاتا ہے، روحانی طور پر ذکر حسین دیا جاتا ہے، تو خالی تو کوئی نہیں جاتا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ، بابا جب تک میرے حسین پر رونے والا ایک ایک جنت نہ جائے گا، میں فاطمہ جنت نہ جاؤں گی۔ اب ہماری قوم کا جوان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے انتظار میں صرف در جنت پر سیدہ بیٹھی ہیں۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک تاریخ ہے، خالی سیدہ نہیں بیٹھی۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر فاطمہ در جنت پر بیٹھ گئیں کہ میں جب تک نہیں جاؤں گی جب تک عزادار نہیں جائے گا، تو کیا رسول اللہ چلے جائیں گے اپنی بیٹی کو چھوڑ کے؟ چلے جائیں گے؟ اگر فاطمہ انتظار میں بیٹھ گئیں تو رسول بھی بیٹھ گئے۔ اچھا، رسول اور فاطمہ بیٹھ جائیں، کیا علی جنت چلے جائیں گے؟ نہیں، علی بھی انتظار میں بیٹھیں گے۔ اچھا، علی بھی بیٹھ گئے، کیا حسنین جنت چلے جائیں گے؟ نہیں۔ اچھا، یہ پانچوں اگر دروازہ جنت پہ بیٹھ گئے تو کوئی انبیاء مرسلین میں طاقت رکھتا ہے کہ ان سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا، عزادار کی عظمت کو کتنا واضح کر دیا سیدہ نے۔ سمجھو اپنی پہچان، جس کا انتظار آدم سے لے کے خاتم تک در جنت پر کیا کرے، اسے
شیعت کی ڈائری میں عزادار کہا جاتا ہے، اسے عزادار کہا جاتا ہے۔ اب اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں۔ عزادار کا مطلب کیا ہے؟ عزادار کا مطلب یہ تھوڑی ہے کالا لباس پہن لینا، نہیں، جو شریعت کا تابعدار ہے وہ عزادار ہے، جو ماتم کے لیے تیار ہے وہ عزادار ہے، جو نماز کے لیے تیار ہے وہ عزادار ہے، جو بھائی کا وفادار ہے وہ عزادار ہے، جو شریعت کا تابعدار ہے وہ عزادار ہے۔ اس لیے کہ پوری دنیا نہ جانے کس چیز سے پیدا کی گئی ہے، مگر تم اس چیز سے نہیں پیدا کیے گئے جس سے پوری دنیا پیدا کی گئی۔ اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ انوار بنائے، انوار تراشے تو عزادار بنائے، تو مٹی نہ پانی نہ ہوا سے تم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ اس ذہن کو اور اس نظریے کو لے کے فرش عزا پہ آیا کریں۔ یاد رکھیے، جلوس میں آنا کمال نہیں ہے، مجلس میں آنا کمال نہیں ہے، تقریر میں آنا کمال نہیں ہے، پیڑ کے نیچے بیٹھنا کمال نہیں ہے، ٹھیلے کے پاس کھڑے ہونا کمال نہیں ہے۔ یہاں آئے ہیں تو یہ سوچ کے آئیں کہ ہم خود نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ ہزاروں آدمی وہ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے بستروں پہ آرام کر رہے ہیں۔ آپ ہی کیوں آئے ہیں؟ میں نے علماء عرفان سے سنا ہے کہ مجلس میں سب نہیں آتے، وہی آتے ہیں جس کے دروازے پہ سیدہ دستخط کر کے آتی ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، جس کے دروازے پہ سیدہ دستخط کر کے آتی ہے۔ پوری کائنات ایک طرف ہے، فاطمہ کا گھرانہ ایک طرف ہے۔ پوری کائنات جو مشیت کے مزاج کو بدل دے، جو کائنات کے نظام کو بدل دے، اسے اہل بیت کہا جاتا ہے۔ پوری کائنات، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے، یہ سب کیا ہے؟ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ کس کا رب ہے؟ عالمین کا رب ہے۔ ذرا تھوڑا زور سے بولیں، کس کا رب ہے؟ عالم کا نہیں، عالمین کا۔ عالم ایک ہے، عالمین نہ جانے کتنے ہیں۔ یہ کون بتائے گا کہ عالمین کتنے ہیں؟ خدا کی قسم اگر مسجد کوفہ کے منبر سے علی نہ بتاتے کہ 70 آدم ہیں، 70 عالم ہیں، تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ عالمین کا اطلاق ہو کتنے پہ رہا ہے۔ تو اللہ عالمین کا رب ہے۔ کبھی آپ نے سوچا اللہ ہمیں پیدا کرتا؟ پوری توجہ، تقریر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ ہمیں پیدا کرتا، کسی اور کو پیدا نہ کرتا، یہ زمین نہ پیدا کرتا، یہ آسمان نہ پیدا کرتا، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ خلائیں، یہ درخت، کچھ پیدا نہ کرتا، ہمیں پیدا کر دیتا، بہتر رہتا۔ ہم اکیلے اس دنیا میں رہتے، ہمارا خاندان، ہمارا خانوادہ، مگر نہیں، اللہ نے یہ پوری کائنات جو تم دیکھتے ہو سب کو پیدا کیا۔ کیوں پروردگار؟ ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے کہا مجھے ضرورت نہیں تھی، مگر یہ میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا۔ اب اگلا لفظ سن لیجئے گا، سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ پوری کائنات تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ پروردگار میرے لیے ضرورت کیوں ہے؟ کہ نہیں، تجھے ضرورت نہیں ہے۔ یہ زمین تیرے لیے بچھائی گئی، یہ آسمان تیرے لیے لگایا گیا، یہ ستارے تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے۔ کیوں؟ تاکہ انہیں دیکھ کر تو مجھ تک پہنچ سکے۔ اس لیے کہ میں صحن کائنات میں کبھی لباس بشریت پہن کے آؤں گا نہیں، لہٰذا تو پہنچے گا کیسے؟ تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہ یہ سب جو میں نے تم بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تم انہیں دیکھتے جاؤ، مجھے پہچانتے جاؤ۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ خلائیں، یہ سب کیا ہے؟ تو قرآن نے بڑا خوبصورت لفظ کہا یہ سب آیت ہے، انہ فی ذالک الآیات۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آیت کسے کہا جاتا ہے؟ آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ ہماری قوم کا جوان یہ سمجھتا ہے کہ جہاں عربی عبارت لکھ کے رکھ دی جائے وہ آیت ہے۔ نہیں، وہ آیت نہیں ہے۔ آیت وہ نشان ہے کہ جو گول دائرے میں نمبر لکھا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے آیت۔ آپ روڈ سے گزرے، ایک بورڈ لگا ہوا ہے، وہ بورڈ ہے آیت، کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ گاؤں اندر ہے اور اس گاؤں کا یہ نام ہے۔ اگر وہ بورڈ نہ ہو تو تم گاؤں نہ ڈھونڈ پاؤ، اگر یہ نمبر نہ ہو تم آیت نہ ڈھونڈ پاؤ۔ توجہ فرمائیے گا، میں بہت تیزی سے آگے آ رہا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ آیت ہے۔ یہ زمین آیت، یہ آسمان آیت، یہ ہوائیں آیت، یہ فضائیں آیت، یہ خلائیں آیت، یہ پہاڑ آیت، یہ سورج آیت، یہ چاند آیت، سب کچھ آیت ہے۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے ان میں سے کوئی ایک ہے جو یہ کہے مولانا زمین ہے تو اللہ ہے، آسمان ہے تو اللہ ہے، سورج ہے تو اللہ ہے، چاند ہے تو اللہ ہے؟ کوئی نہیں کہتا، نہ کوئی اس بات کو مانتا کہ اگر یہ ہے تو اللہ ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے تو آیت بنائی تھی،
پھر تم اس پہ کیوں غور نہیں کرتے؟ کہ اس لیے کیونکہ تمہارا اور اللہ کا تضاد ہے. اللہ بناتا کچھ ہے، تم مانتے کچھ ہو. اللہ نے بنایا تھا آیت، تم نے بنا دیا ہے عادت. زمین آیت تھی، تم نے عادت بنا دی. سورج آیت تھا، تم نے عادت بنا دیا. ستارے آیت تھے، تم نے عادت بنا دیے. سورج اور چاند آیت تھا، تم نے عادت بنا دیا. آیت اور عادت میں فرق کیا ہے؟ عادت اسے کہتے ہیں جو روز ہو، ڈیلی، اور توجہ کا مرکز نہ بن سکے، اسے کہا جاتا ہے آیت. اور جو ایک بار ہو اور برسوں برس یاد رہے، اسے کہا جاتا ہے آیت. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آیت کسے کہا جاتا ہے؟ جو ایک بار ہو اور برسوں رہے. عادت کسے کہا جاتا ہے؟ جو ڈیلی ہو مگر توجہ کا مرکز نہ بن سکے. یہ زمین آیت تھی، تم اتنی مرتبہ چلے کہ عادت بن گئی. یہ سورج آیت تھا، اتنی مرتبہ نکلا اور ڈوبا کہ عادت بن گیا. یہ ستارے آیت تھے، تم نے اتنی مرتبہ آسمان پہ چلتے ہوئے دیکھے کہ اب عادت بن گئے. اللہ نے کہا اگر میں نے بھی ایسی آیات نہ بنا دی کہ رہتی دنیا تک تم جنہیں بھول نہ پاؤ تو مجھے بھی خدا نہ کہنا. میں نے کہا کیسے؟ کہ سن، مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے، مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے. اگر کسی بادشاہ کے لیے موت بن جائے تو آیت ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا بھائی، پوری تاریخ میں نے سمیٹ دی. مچھر روز پیدا ہوتے ہیں، ہر گھر میں مچھر، ہر گلی میں مچھر، ہر نالی پہ مچھر، ہر جگہ مچھر مل جائے گا، مگر کوئی مچھر قابل تذکرہ نہیں. مگر ایک مچھر جو بادشاہ کی موت بنا، وہ قرآن کے دامن تک آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مچھر سب کو نہیں مار کے گیا، اسے مار کے گیا جس کا نعرہ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میں تمہارا بڑا رب ہوں. آپ نے غور ہی نہیں کیا، اللہ نے مزاج بدل دیا. تو چاہے جتنا بڑا رب ہے، اگر میں نے تجھے ایک مچھر سے نہ مروا دیا خدا نہ کہنا. کیا؟ یہ کیا ہے؟ آیت. مچھر کا پیدا ہونا عادت. بادشاہ کی موت بنا، ذرا زور سے بولی کیا ہو گیا؟ آیت. اور قریب آ جائیں. ٹڈھیوں کا پیدا ہونا عادت ہے. قوم کے لیے عذاب بنا آیت ہے. قرآن کے دامن کا ایک قصہ سنا دوں آپ کو ایک لمحے کے اندر. ابابیل کا پیدا ہونا عادت ہے. ہاتھیوں کی موت بنا. آیت اور عادت کا فرق سمجھ رہے ہیں؟ جو ایک بار ہو اور برسوں برس یاد رہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عادت. چلیے اور میں قریب آ کے بات کروں تاکہ قوم کے جوان کا سکوت ٹوٹ جائے. بھیا آسمان سے بارش کا آنا عادت ہے، اور اگر تلوار آ جائے تو آیت ہے. بتائیے آیت اور عادت کا فرق سمجھ رہے ہیں؟ بالکل واضح. مچھر کا پیدا ہونا عادت تھا، بادشاہ کی موت بنا تو آیت ہو گیا. ابابیل کا پیدا ہونا عادت تھا، ہاتھیوں کی موت بنا تو آیت بن گیا. آیت بن گیا آیت. بارش کا آنا عادت تھا، تلوار آ گئی آیت ہے. سورج کا آج ڈوب کے کل نکلنا عادت ہے. انگلی کے اشارے پہ آ جائے، نہیں پہنچے، انگلی کے اشارے پہ آ جائے تو آیت ہے. آسمان کا ستارے پر چمکنا، ستارے کا آسمان پہ چمکنا عادت ہے. اور اگر وہ دروازے پہ آ جائے تو یہ آیت ہے. یہ کیا ہے؟ آیت. آیت اور عادت کا فرق اور قریب سے بتا دوں تاکہ اور متوجہ ہو جائیں. آسمان پہ تارے کا چمکنا یہ کیا ہے؟ عادت. دروازے پہ آئے، کسی اور کے دروازے پہ آیا ہو تو لائیں. اگر 2-3 کے دروازے پہ آ گیا ہوتا. اچھا ستارہ کسی اور کے دروازے پہ کیوں نہیں گیا؟ کیا ایڈریس نہیں لکھا تھا؟ ایڈریس بتا کے بھیجا تھا کہ وہاں جانا؟ نہیں، ستارے نے اسی دروازے پہ آنا تھا اور آ کے بتانا تھا سنو لعنت والے دروازے اور ہیں، ستارے والے دروازے اور ہیں. بھائی ایک لفظ سن لیجئے، گھر میں دروازے سے آنا کیا ہے؟ گھر میں دروازے سے آنا عادت ہے. اور اگر دیوار میں در بنے، نہیں پہنچے. گھر میں دروازے سے آنا عادت ہے، دیوار میں در بنے آیت ہے. آیت ہے. لفظ بہت آہستہ سے کہہ رہا ہوں، زور سے سن لیجئے گا. بہتے ہوئے دریا پہ قدم رکھ کے ڈوب جانا عادت ہے. اور اگر کوئی پردے سے آ کے مصلی بچھا دے تو پھر کیا ہے؟
بچپن سے سن رہے ہیں امام آئیں گے تو مصلی پانی پہ بچھائیں گے، امام آئیں گے تو مصلی پانی پہ بچھائیں گے، امام آئیں گے تو مصلی پانی پہ بچھائیں گے۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے، پوری تاریخ پڑھ کے بتائیے، کیا علی نے کبھی کوئی مصلی پانی پہ بچھایا؟ بچھایا؟ حسن نے بچھایا؟ حسین نے بچھایا؟ زین العابدین نے بچھایا؟ بتائیے، باقر نے بچھایا؟ جعفر صادق نے بچھایا؟ موسی کاظم نے بچھایا؟ رضا نے بچھایا؟ نقی تقی نے بچھایا؟ حسن عسکری؟ کسی نے نہیں بچھایا۔ جب آخری آئے گا تو پانی پر مصلی بچھائے گا۔ کبھی تم نے سوچا کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ یہ ہے آخری، اسے سب کی فائلیں کلوز کرنا ہے، اسے سب کا معاملہ کلیئر کرنا ہے۔ یہ پانی پہ مصلی بچھائے گا اور دنیا کو چیلنج کرے گا، سنو ہمارے دشمنوں، تمہارا مزاج یہ تھا، میرا دادا جہاں بیٹھا تم وہاں بیٹھ گئے، میرا بابا جہاں بیٹھا تم وہاں بیٹھ گئے، میرے نسل کا امام جہاں بیٹھا تم وہاں بیٹھ گئے، ہم منبر پہ بیٹھے تم منبر پہ آ گئے، ہم مسند پہ بیٹھے تم مسند پہ آ گئے، ہم تخت پہ بیٹھے تم تخت پہ آ گئے، ہم مصلی پہ بیٹھے تم مصلی پہ آ گئے۔ اب اگر تمہارے باپ میں دم ہے، میں پانی پہ مصلی بچھا رہا ہوں، مصلی بچھا کے دکھا۔ جو بچھائے گا کیوں بچھائے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بہتے ہوئے دریا پہ قدم رکھ کے ڈوب جانا عادت ہے۔ کوئی مصلی کے بچھا دے، ایک لفظ کہنا ہے مجھے، اس لفظ تک آپ پہنچ گئے تو شاید یہ تقریر اپنی منزل کی طرف بڑھ جائے۔ بہتے ہوئے دریا پہ قدم رکھے، ڈوبنا عادت ہے۔ دیکھ لیجئے دریا آپ کیا ہوں گے، ٹرائی کر لیجئے، مگر اگر کوئی مصلی بچھا رہا ہے تو عادت ہے۔ آیت ہے، آخری جملہ، سر کٹنے کے بعد خاموش رہنا عادت ہے۔ اور تمہارے سننے پہ سلام ہے، سر کٹنے کے بعد خاموش رہنا عادت ہے۔ کوئی نوکے سینہ سے بول اٹھے تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ وہ آیت نہیں ہے، آیت عظمیٰ ہے۔ وہ آیت نہیں ہے، آیت کبریٰ ہے۔ وہ آیت نہیں ہے، وہ آیت اللہ ہے جو نوکے سینہ سے بول رہا۔ کبھی تم نے سوچا حسین نے نوکے سینہ پہ قرآن ہی آ کے کیوں سنایا؟ اپنے گھر کی کہانی سنا دیتے، بتاتے میرا نانا ایسا ہے، میرا بابا ایسا ہے، میرا بھائی ایسا ہے، میں جس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں گھرانہ ایسا ہے، میرا دادا ایسا ہے، میری ماں ایسی ہے۔ یہ بتا سکتے تھے؟ نہیں بتایا۔ حسین نے نوکے سینہ پہ قرآن سنایا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یزید نے تخت پہ بیٹھ کے ہی کہا تھا، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی جبرائیل نہیں آیا۔ یہ تو بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، ورنہ کوئی نہیں آیا۔ لوگوں کے کانوں میں اس کی بات اتر گئی تھی کہ کوئی قرآن وران نہیں آیا، یہ تو ایک بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ جب حسین کا سن نوکے سینہ پہ بلند ہوا نا تو حسین نے بولنا شروع کیا۔ لوگوں نے جب حسین کو بولتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے کو کوہنی مار کے پوچھنے لگے، یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ کیا سنا رہا ہے؟ یہ کیا ذکر کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہی نہیں حسین نے پوری یزیدیت کو کیسے ختم کر دیا۔ یزید کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی جبرائیل نہیں آیا۔ حسین نے قرآن سنا کے بتایا۔ لوگوں نے کوہنی مار کے کہا اگر نہیں آیا تو یہ سنا کیسے رہا ہے؟ یہ واحد گھرانہ ہے ابو طالب کا۔ ابو طالب کے علاوہ کسی گھرانے میں آپ کو یہ قانون نہیں ملے گا جہاں بیٹا آیا تو قرآن پڑھتا ہوا آیا، پوتا گیا تو قرآن پڑھتا ہوا گیا۔ نہیں پہنچے، بیٹا آیا تو قرآن پڑھتا ہوا آیا، پوتا گیا۔ کسی اور کے یہاں مزاج دکھا دیجیے آپ۔ دنیا کربلا کو بھولی نہیں ہے، دنیا آج تک حسین کے قرآن پڑھنے کو بھولی نہیں ہے۔ دیکھیے جوان بیٹھے ہیں، اکثر یہ جوان کی سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں مختلف طریقے سے، وہ یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، سب یوز کر رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ خبریں کیا چل رہی ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے عارف بھائی، محرم سے ایک ہفتہ پہلے دنیا کے ایک ملک میں قرآن جلایا گیا۔ دنیا کے ایک ملک میں قرآن جلایا گیا، بڑی قرآن جل گیا، قرآن جل گیا۔ لوگوں نے آدھی تصویر دکھائی،
پوری نہیں. اس نے خالی قرآن نہیں جلایا, قرآن کے ساتھ ایک تصویر اور جلائی. نہیں پہنچے. قرآن کے ساتھ ایک تصویر اور جلائی. وہ تصویر کون سی تھی؟ وہ تصویر تھی کہ جو آپ کے ہر پوسٹر پہ, ہر فلیکس پہ. کیوں جلا رہا ہے بھائی؟ قرآن کے ساتھ آیت اللہ خامنائی کی تصویر جلانے کا مقصد کیا ہے؟ جلانا ہے تو سعودیہ کے بادشاہ کی جلا, کعبے کے امام کی جلا, مصر کے بادشاہ کی جلا, 55 ممالک مسلمانوں کے ہیں ان کے کسی بادشاہ کی جلا. اس نے نہیں جلایا کیونکہ اس کی نگاہ میں کربلا تھی. اسے معلوم ہے کہ جب بھی قرآن کے خلاف کوئی بولے گا تو مقابلے میں یا حسین والا بولے گا یا حسین بولے گا. کون بولے گا؟ یہ آج کا نہیں ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. ہر دور میں کوئی بھی قرآن کے خلاف بولا ہے نا, مقابلے پہ شیعہ بولیں یا حسین یا حسین والا. چاہے وہ کل کا یزید قرآن کے خلاف بولے, چاہے آج کا وسیم بولے. نہیں پہنچے آپ. چاہے کل کا یزید بولے, چاہے آج کا وسیم بولے, ہمیں تو مقابلے میں بولنا ہے نا. یہ مزاج کہاں سے آیا؟ یہ مزاج سن لیجئے تاکہ تقریر آخری منزل کی طرف چلی جائے. یاد رکھیے گا, اس سال تشیع نے اس سال کو قرآن کے حوالے کر دیا. دنیا میں جہاں بھی بڑے جلوس نکلے سب قرآن اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے. یہ کیوں ہے؟ یہ آج پہلا حملہ نہیں ہوا. جو تاریخ جانتے ہیں, جو بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے, انہیں معلوم ہے. اب سے تقریباً 35 سال پہلے سلمان رشدی نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا شیطانی آیات. جب وہ پبلک میں آئی تو آپ یقین جانیں سناٹا تھا. مسلمانوں کے بادشاہ خاموش تھے, مسلمانوں کے مدرسے خاموش تھے, مسلمانوں کے مکتب خاموش تھے. کسی میں دم نہیں تھا کہ سلمان رشدی کے خلاف کوئی بول دے. سب ایک دوسرے کان میں کہہ رہے تھے برا ہو گیا, ایسا نہیں لکھنا چاہیے تھا, غلط کیا. جب پوری دنیا پہ سناٹا قائم تھا, اس وقت ایران کی سرزمین سے ایک 80 سال کا بوڑھا اٹھا جس کی سفید داڑھی تھی, سر پہ عمامہ تھا, تقوی کی ردا تھی, توکل کا پٹکا تھا, اور اس نے کھڑے ہو کے کہا سلمان رشدی واجب القتل. کس کس کو یہ فتویٰ یاد ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہا تھا. اس فتوے کے دینے کے بعد مولانا بقی صاحب 4 سال کے بعد امام خمینی کی رحلت ہو گئی. یہ شاید امام خمینی کی 31 برسی تھی, یعنی اس فتوے کے دینے کے 4 سال کے بعد امام خمینی اس دنیا سے چلے گئے. آج بھی سلمان رشدی کھل کے تمہاری طرح نہیں گھوم سکتا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. آپ نے طاقت ہی نہیں دیکھی, آپ نے قوت ہی نہیں دیکھی, آپ کو اندازہ نہیں ہوا میں کیا پڑ گیا. آج تک سلمان رشدی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ کھل کے تمہاری اور ہماری طرح گھوم لے. نہیں, وہ جس ملک میں بھی جاتا ہے ملک کہتا ہے ہم تیری حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. آپ اس سے کہیے باہر آ, وہ کہے گا میں نہیں آؤں گا. اب سے 5 سال پہلے ایک میڈیا والے نے اس سے انٹرویو لیتے ہوئے کہا آپ کھلے عام کیوں نہیں گھومتے؟ اس نے کہا پاگل ہو گیا, خمینی میرے خلاف فتویٰ دے کے گیا. اس نے کہا ہوش میں آئیے, خمینی کو تو مرے ہوئے خود 30 سال ہو گئے. اس نے کہا تو ہوش میں آ, خمینی مرا ہے, فتویٰ زندہ ہے. خمینی مر گیا, آپ نے غور کیا؟ اس نے کیا کہا؟ خمینی مر گئے, فتویٰ زندہ ہے. جس کا فتویٰ زندہ رہے اسے شیعت میں مجتہد کہا جاتا ہے. نہیں پہنچے. جس کا فتویٰ زندہ رہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. خمینی کے فتوے کی دہشت سے اندازہ ہوا دنیا اسی لیے تو گھبراتی ہے, جس قوم کے غلام ایسے ہیں اس کا امام کیسا ہوگا. جب غلاموں کی یہ کیفیت ہے,
پھر امام کی کیفیت کیا ہوگی؟ امام خمینی نے کہا سلمان رشدی واجب القتل، اور یہ کہہ کے امام خمینی بیٹھ گئے، سناٹا، کسی میں طاقت نہیں تھی کہ کچھ کہہ دے، امام خمینی فتویٰ دیے بیٹھے ہوئے۔ آج پھر برسوں کے بعد قرآن جلایا گیا۔ آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ جب گنبد پہ علم لہرایا جائے نا، اس لیے کہ ہر محرم کی چاند رات کو امام حسین اور حضرت عباس کے گنبد کا علم بدلا جاتا ہے، تو وہ لوگ آتے ہیں، ہزاروں ہزار لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا خالی ہاتھ نہیں آنا، سب قرآن لے کے آئیں، سب قرآن لے کے آئیں۔ جب مجمع آیا تو قرآن لے کے آیا۔ جب وہ گنبد پہ پرچم بدلنے نکلا اور گنبد سے باہر آیا تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں تھا، ایک ہاتھ میں پرچم، ایک ہاتھ میں قرآن۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، ایک ہاتھ میں پرچم، ایک ہاتھ میں قرآن۔ چلو امام خمینی کی طرف۔ جب امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا، یہ تو آج کا زمانہ نا، جب امام خمینی نے فتویٰ دیا تو میڈیا نے ان سے سوال کیا، حضور آپ کس قوم سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں شیعہ ہوں۔ کہا پوری دنیا میں شیعہ کتنے ہیں؟ امام خمینی نے کہا بہت کم۔ ملک کتنے ہیں؟ کہا ایک ملک ہے۔ کہنے لگا واہ، پوری دنیا میں بھی کم ہیں، ملک بھی آپ کا ایک ہے، تو آپ کو کیا ضرورت تھی اس بلا میں اپنا ہاتھ دینے کی؟ سب چپ تھے، آپ بھی چپ ہو جاتے۔ امام خمینی نے کہا اگر میں نہ بولتا تو کون بولتا؟ اس نے کہا اگر بولتا تو امام کعبہ بولتا، بولتا تو جامعہ ازہر کا وائس چانسلر بولتا، بولتا تو دیوبند کے علماء بولتے، بولتے تو بریلی کے علماء بولتے، بولتے تو حافظ قرآن بولتے۔ امام خمینی کا خاموش ہو جا، یہی وقت تھا بولنے کا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے حافظوں کی نسل اور ہے، محافظ کی نسل اور ہے۔ حافظوں کی نسل اور محافظ کی نسل اور ہے۔ حافظ اور محافظ میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، ذرا سا فرق ہے، ذرہ برابر۔ فرق کیا ہے؟ جو خود کو بچانے کے لیے قرآن کو نیزے پہ بلند کر دے، جو خود کو بچانے کے لیے قرآن کو نیزے پہ بلند کرے وہ ہے حافظ، اور جو قرآن کو بچانے کے لیے خود کو نوکے نیزہ پہ بلند کر دے وہ ہے محافظ۔ تم قرآن کی امت، تمہارا تعلق قرآن سے ہے، تم قرآن والے ہو، تحفظ قرآن کرنا ہم پر واجب ہے۔ جب جب قرآن پہ حملہ ہوگا یا حسین بولیں گے یا حسین والا بولے گا۔ قرآن جلایا گیا، لوگ خاموش تھے۔ بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں تاریخ کربلا تو تم نے گھڑ کے بنائی ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا حسین کے خیموں میں آگ لگ جائے اور مسلمان خاموش رہے؟ ایسے ہی قرآن جلایا گیا، لوگ خاموش ہیں۔ آج کا دور دیکھو نا، حکومت آپ کی، اقتدار آپ کا ہے، سلطنت آپ کی ہے۔ بولا تو کون بولا؟ فقی بولا، ایک فقی بولا، اور ایسا بولا کہ پوری دنیا ہل گئی، پوری دنیا کانپ گئی۔ فقی دین کا، شریعت کا ایک اہم حصہ ہے۔ جانتے ہیں اس فقی کی اہمیت کتنی ہے؟ اتنی ہے کہ حسین نے کربلا میں ایک ہی کو بلایا اور وہی فقی تھا، وہی فقی تھا۔ جب 2 محرم سے مسلسل گھوڑوں کی ٹاپوں میں اضافہ ہونے لگا، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازوں میں اضافہ ہونے لگا، اونٹوں کی گھنٹیوں میں اضافہ ہونے لگا، تو جناب زینب نے ایک سوال کیا، بھائی یہ بار بار گھوڑوں پہ گھوڑے آ رہے ہیں، اونٹوں پہ اونٹ آ رہے ہیں، کون ہے؟ حسین نے کہا بہن نہیں پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا بہن سنو، یہ یزید کے سپاہی ہیں، مشیر ہیں، وزیر ہیں، چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اس کے گورنر ہیں، اس کے زیر بار افراد ہیں۔ اس کے بعد حسین نے کہا بہن اس میں کچھ یزید کے دوست ہیں، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ زینب کا کلیجہ بیٹھ گیا، کہتی ہیں بھائی یزید نے اپنے دوستوں کو بلا لیا، کیا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ رونے میں کوتاہی نہ کیجیے، مجھے معلوم ہے ابھی آپ نے تقریباً 1 گھنٹہ تقریر سنی ہے، اور لمبے مصائب نہیں پڑھوں گا، عادت میں 2-4 جملے سن لیجیے۔ جب کہا نا کوئی آپ کا دوست نہیں ہے، خدا کے واسطے جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیے، لگے کہ ہاں حسین کو رونے آئے۔ اس لیے کہ زمین پہ بیٹھو کہ زیادہ سے زیادہ کپڑے زمین پہ لگیں گے نا، زمین پہ مٹی لگ جائے گی، نہیں، ہمارے لباس پہ اگر حسین کی طرح کی وجہ سے مٹی لگ جائے فخر ہے۔ حسین نے ہماری وجہ سے اپنے پورے جسم کو خون مغلطہ کیا۔ رونے میں کوتاہی نہ کرنا، اپنی آوازوں کو آزاد کر دو۔ اس لیے کچھ ہی دیر جا رہی ہے، شاید پانی برس جائے، کچھ ہی دیر جا رہی ہے کہ بارش ہو جائے، مگر جہاں تک طاقت ہوگی وہاں تک مصائب ہو۔ حسین نے کہا بہن ہمارا بھی ایک دوست ہے،
کا کون؟ کا بچپن کا دوست حبیب۔ اچھا بھائی کہاں؟ کہ بھائی یزید نے اپنے دوستوں کو بلایا ہے، آپ اپنے دوست کو بلا لیجئے۔ جانتے ہیں حبیب کون ہے؟ حبیب تاریخ کربلا کا وہ واحد شہید ہے جو ایک بار نہیں 2 مرتبہ شہید ہوا۔ ایک بار دیدار حسین کے لیے، ایک بار نصرت حسین کے لیے۔ جناب حبیب کے والد جناب مظاہر نے رسول اللہ کی دعوت کی، آئے بابا کے پاس، کہتے ہیں بابا آپ نے اپنے دوست کو بلا لیا، اپنے مولا کو بلا لیا، ہمارے مولا کی دعوت نہیں کی؟ کہ کس کی؟ کہ حسین کی۔ کہ میرے لال میں نے اپنے مولا کو بلایا، تم اپنے مولا کو بلا۔ دوڑے ہوئے آئے، مولا کل آپ کے نانا ہمارے گھر کھانے پہ تشریف لا رہے ہیں، آپ بھی چلے آئیے۔ حسین نے کہا حبیب ضرور آئیں گے، تم نے بلایا ہے نا، ہم ضرور آئیں گے۔ اب جو وقت مقررہ تھا اس سے پہلے جناب حبیب چھت پہ پہنچ گئے، بار بار اس راستے کی طرف دیکھ رہے ہیں جس سے جناب امام حسین کو آنا ہے۔ بچپن تھا، پاؤں پھسلا، بچہ زمین پہ آیا، شہادت واقع ہو گئی۔ باپ نے جنازہ اٹھا کے حجرے میں رکھ دیا، رسول اللہ آئے، سفرہ لگایا گیا، دسترخوان لگایا۔ رسول نے حسین کی طرف دیکھا، میرے لال کھانا شروع کرو۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں نانا جس نے آپ کو بلایا ہے وہ ہے، جس نے ہماری دعوت کی وہ تو ہے ہی نہیں۔ رسول نے مظاہر کی طرف دیکھ کے کہا مظاہر میرا حسین کہاں ہے؟ کہ دوست کہاں ہے؟ حبیب کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ حجرے میں گئے، خاموشی سے جنازہ اٹھا کے لائے اور دسترخوان کی بغل میں رکھ دیا۔ رسول اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ حسین نے حبیب کو دیکھا، اٹھے، چھوٹے سے ہیں نا، 2 زانو ہو کے بیٹھے، حبیب کا سر اپنے زانو پہ رکھا، ننھی ننھی انگلیاں حبیب کی زلفوں میں ڈالی، بس ایک جملہ کہا حبیب کیا کربلا نہ چلو گے؟ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، حبیب کیا کربلا نہ چلو گے؟ یہ کہنا تھا۔ حبیب اٹھے، لبیک یا حسین، مولا میں حاضر ہوں۔ حبیب چلا گیا۔ اب آج حسین زینب کے کہنے پہ حبیب کو خط لکھ رہے ہیں، عباس کاغذ اور قلم لے کے آؤ۔ عباس کاغذ اور قلم لے کے آئے۔ ہمیں منبروں تک پہنچانے والا مولا زمین کربلا پہ بیٹھا، قلم روشنائی میں ڈبویا، کاغذ پہ رکھا، پہلی سطر لکھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھک کے نہ سننا، کربلا کا واحد شہید ہے حبیب جسے حسین خط لکھ کے بلا۔ اس کے بعد لکھا رجل فقی اے حبیب، اے مرد فقی حبیب، کبھی ہم نے تمہیں اپنا دوست نہیں سمجھا، ہمیشہ بھائی سمجھا ہے۔ حبیب تیرا بھائی حسین کربلا میں گر گیا۔ حبیب چلا، حبیب آنے میں دیری نہ کرنا، یہ کہہ کے حسین نے قلم روک لیا، اس لیے کہ اب تک جو حسین لکھ رہے تھے ادھر سے عباس ادھر سے زینب پڑھ رہی تھی۔ قلم روک کے کہتے ہیں عباس اب تک جو میں نے لکھا پڑھ لیا نا؟ جی مولا۔ بہن اب تک جو میں نے لکھا پڑھ لیا؟ کہا۔ کہ اب ذرا 2 قدم پیچھے ہٹو۔ زینب اور عباس پیچھے ہٹے۔ حسین نے کاغذ موڑ کے جلدی سے لکھا حبیب آنے میں دیری نہ کرنا، حسین تنہا نہیں زینب ساتھ آئی ہے۔ جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار بابلا۔ حبیب آنے میں دیری نہ کرنا، اور یہ کہہ کے مہر لگائی، دستخط کیے۔ جب دستخط کر چکے نا، بند کر چکے، زینب آگے بڑھ کے کہنے لگی بھائی جو آپ کو لکھنا تھا آپ نے لکھ دیا نا؟ ہاں بہن۔ کہ ایک جملہ خط کے پیچھے میری طرف سے لکھ دو۔ کہ بتاؤ کیا لکھیں؟ کہ بھیا بس خط کے پیچھے لکھ دے حبیب تجھے زینب سلام کہتی ہے۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، اپنی آوازوں کو آزاد کر دو، اس لیے کہ تمہاری آنکھ سے نکلنے والا آنسو زخم حسین کا مرہم ہے۔ جانتے ہو جناب سیدہ کی کل عمر 18 برس ہے، 18 برس۔ اکثر یہ جملہ پڑھتا ہوں تاکہ رقت اور بڑھ جائے۔ 18 برس ہے، 9 سال باپ کے گھر میں رہی، 9 سال علی کے گھر میں رہی۔ جب تک باپ کے گھر میں رہی رسول کو تمنا رہی فاطمہ کچھ مانگے، نہیں مانگا۔ جب علی کے گھر میں آئی علی کو تمنا رہی فاطمہ کچھ مانگے، نہیں مانگا۔ خدا کی قسم، فرش عزا کی قسم، جس نے نبی سے نہیں مانگا، جس نے علی سے نہیں مانگا، فرش عزا پہ آ کے ہر عزادار کے سامنے آنسو پہ رومال پھیلا کے آنسو مانگ رہی ہے۔ رونے میں کوتاہی نہ کرو، اپنی آوازوں کو بلند کرو۔ بی بی آئیے، آپ کے لال کے ماتمدار آئے ہیں، آپ کے لال کے عزادار آئے ہیں۔ بی بی
آپ کے لحل کا ماتم کرنے آئے ہیں، بی بی مائیں بہنیں آئی ہیں آپ کی زینب کو پرسا دینے کے لیے۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر چھوڑ کر نہیں، ساتھ لے کے آئے ہیں تاکہ جب سکینہ دیکھے تو اسے احساس ہو کہ خالی میرا اصغر میدان میں نہیں آیا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب اللہ۔ حسین نے قاصد کو بلایا، خط دیا، اللہ جانے قاصد کیسے چھپتا چھپاتا کوفے پہنچا، اس لیے کہ حالات خراب تھے۔ جب کوفے پہنچا تو دیکھا کہ حبیب داڑھی کے لیے خضاب خرید رہے ہیں، جا کے سلام کیا، جواب سلام ملا، تو کون؟ اس نے کہا انا قاصد الحسین۔ قاصد حسین کا نام سنا، حبیب کے ہاتھ کانپنے لگے، چھوٹ گیا خضاب، خط لیا، چوما، ابا کے دامن میں چھپایا۔ زندگی میں آہستہ قدم چلنے والا حبیب تیز قدموں سے چل کے گھر میں آیا۔ خطیب آل محمد کہتے ہیں جب گھر میں آیا نا، گھر کی عورتوں نے دیکھا آج انداز بدلا ہوا ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، آج مزاج بدلا ہوا ہے۔ ساری بیویاں باہر نکل کے آئیں، آ کے کہنے لگی حبیب خیر تو ہے، یہ مزاج کیوں بدل گیا؟ کہنے لگے برسوں کے بعد حسین نے خط لکھا ہے، برسوں کے بعد میرے دوست نے خط لکھا ہے۔ حبیب کی بہن آگے بڑھی، خط پکڑ کے کہتی ہے بھائی کھولنا نہیں، مجھے معلوم ہے کیا لکھا ہوگا۔ کیا لکھا ہوگا؟ کہ برسوں کے بعد لکھ رہے ہیں نا، علی اکبر جوان ہو گیا ہوگا۔ حسین نے خط میں علی اکبر کی شادی کا بلاوا۔ علی اکبر کی شادی کا بلاوا لکھا، میں پڑھ چکا تم سن چکے۔ یہ سنتے سنتے حبیب زمین پہ بیٹھ گئے، بیبیوں نے گھیر لیا، حبیب خط کھول رہے، پہلی سطر پہ نگاہ پڑی، حبیب بیٹھے تھے، اٹھے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے۔ بیبیوں نے کہا حبیب خیر تو ہے؟ کہ قیامت آ گئی۔ حسین نے ختم اکبر کی شادی کا نہیں، حسین نے پہلی سطر پہ لکھا انا للہ۔ رجل الفقی حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ہم نے کبھی تمہیں دوست نہیں سمجھا، ہمیشہ بھائی سمجھا، چلے آؤ حبیب چلے آؤ، حسین تمہارا انتظار کر رہا، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ سنو گے شیعت میں فقی کسے کہا جاتا ہے؟ حبیب اپنی جگہ سے اٹھے، زوجہ کا کہا سنو سامنے حجرہ ہے، جاؤ میری تلوار لے کے آؤ۔ اس نے کہا حبیب چند قدم کا فاصلہ ہے، خود جا کے لے لو۔ کہا نہیں، حسین نے خط میں مرد فقی لکھا ہے نا، اب جتنے قدم اٹھیں گے یہاں سے وہ کربلا کی طرف اٹھیں گے، کسی اور سمت میں نہیں۔ حبیب کی زوجہ تلوار لینے گئی، بآخری جملہ اور مجلس رحمت تمام۔ اس کے بعد رو لیجئے گا، پرسہ دے لیجئے گا، اللہ تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے۔ کوئی بے اولاد ہو تو اسے اولاد مل جائے، کوئی بے گھر ہو تو اسے گھر مل جائے، کوئی بیمار ہو تو اسے شفا مل جائے۔ حبیب کی زوجہ گئی، حبیب انتظار کرتے رہے۔ کتنا انتظار کیا؟ کھڑے تھے، بیٹھ گئے، پھر اٹھے، ٹہلنے لگے۔ کافی دیر کے بعد حبیب کی زوجہ آئی، بس ایک جملہ اور مجلس تمام۔ حبیب کی زوجہ آئی، کیفیت کیا تھی؟ سر پہ چادر نہیں تھی، بال کھل چکے تھے، سر میں خاک آ چکی تھی، ایک ہاتھ میں تلوار تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہی تھی حبیب خدا حافظ، حبیب چلا جا، حبیب خدا حافظ، حبیب چلا جا۔ حبیب نے تلوار لے کے کہا بی بی میں جا رہا ہوں، مگر یہ بتا ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ چادر کیوں اتار دی، یہ بال کیوں کھول دیے، یہ مٹی کیوں آ گئی، یہ رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا حبیب رونا تو کیا کروں، میں جو حجرے میں تلوار لینے گئی میں نے دیکھا حجرے کے کونے میں ایک کالے برقعے والی بی بی بیٹھی ہے جو کہہ رہی ہے اے حبیب کی زوجہ، حبیب کو نہ روکنا، میرا حسین انتظار کر رہا ہے، خدا حافظ حبیب۔